السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ صدیق الرحمن، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل حافظ صدیق ٹیچ کو۔ میرے سامعین اور ناظرین، آن لائن رمضان مبارک کورس کی تیسری ویڈیو کا دوسرا پارٹ آپ لوگوں کے سامنے پیش نظر کروں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی میری گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں، اور بیل آئیکن کو آن کر دیں تاکہ ہر قسم کی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ گزرے سبق میں ہم نے ان چیزوں کے بارے میں پڑھا تھا جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو آج کے سبق میں بھی مزید کچھ ایسی چیزیں بتائی جائیں گی جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سب سے پہلے رمضان میں دوپہر کو ایک شخص سوتا تھا، تو جب اٹھا تو اس کے دانت میں خون تھا۔ یہ نہیں کہ سوتے وقت خون منہ میں گیا یا نہیں۔ اب روزے کا حکم کیا ہوگا اس صورت میں؟ تو اس کو اس طرح سمجھیں کہ دوپہر کو ایک شخص سو کر اٹھا، اور جب اٹھا تو اس کے دانت میں خون تھا۔ ابھی اس کو یہ یقین نہیں کہ یہ خون منہ کے اندر، حلق کے اندر گیا ہے یا نہیں، تو اب اس صورت میں روزے کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں روزہ نہیں جاتا، یعنی روزہ ہو جائے گا۔ اسی طرح خون میں ملا ہوا تھوک نگل جانا، منہ سے خون نکلتا ہے، اس کو تھوک کے ساتھ نکل جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر خون تھوک سے کم ہو اور خون کا مزہ حلق میں معلوم نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یعنی اگر کسی کے منہ کے اندر خون ہے اور وہ اس خون کو وہ شخص نگل لیتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، البتہ اس صورت میں نہیں ٹوٹے گا اگر خون کم ہو اور تھوک زیادہ ہو اور حلق کے اندر خون کا ذائقہ معلوم نہ ہو، تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سحری کے وقت میں منہ میں پان لے کر سو جانا، روزے کی نیت سے پان کھا کر لیٹ گئے، جب صبح کو جاگے تو کسی کے منہ میں پورا پان تھا اور کسی کے منہ میں چنے کے برابر، اور کسی کے منہ میں کچھ بھی نہیں تھا، تو اس صورت میں کس کس کا روزہ ہوا؟ شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر سوتے وقت منہ میں پان لے کر سو گیا اور صبح تک منہ میں رہا تو روزہ نہیں ہوگا۔ جس کے منہ میں پان نہ پایا گیا ہو تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو نگل گیا ہو، اور یہی کہا جائے گا کہ صبح کے بعد نگلا ہے، تو اس صورت میں ان لوگوں کا روزہ نہیں ہوگا۔ منہ کے اندر ریت چلا جانا، منہ میں ریت پہنچی اور تھوک دیا، بعد میں تھوک نگل گیا، پھر دانتوں میں ریت معلوم ہوئی کہ ریت اندر ہی رہ گئی ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مصنوعی دانتوں کا حکم کیا ہے روزے کے اندر؟ جو شخص منہ میں ہر وقت مصنوعی دانت لگائے رہتا ہے، نہ ان میں بو ہے نہ مزہ ہے، روزے کی حالت میں یہ دانت منہ میں رہتے ہیں، کیا اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ڈکار کے بعد منہ میں پانی آ جانا، جس شخص نے سحری میں اس قدر کھایا ہو کہ طلوع آفتاب کے بعد ڈکاریں آتی ہیں اور ان کے ساتھ پانی بھی آتا ہے، تو اس سے روزے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، روزہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مسواک اور کوئلے سے دانت صاف کرنا، کوئلہ چبا کر دانت مانجنا اور منجن سے دانت مانجنا مکروہ ہے، اور اگر اس میں کچھ حلق میں اتر جائے گا تو روزہ نہیں رہے گا۔ اور مسواک سے دانت صاف کرنا درست ہے، خواہ سوکھی مسواک ہو یا تازہ، اسی وقت کی توڑی ہوئی ہو۔ اگر نیم کی مسواک ہے اور اس کا کڑواپن منہ میں معلوم ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی مکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح مسواک کا ریشہ پیٹ میں چلا جانا، مسواک کرتے وقت اس کا ریشہ پیٹ میں چلا گیا اور کوشش کے باوجود باہر نہ نکلا، کیا اس سے روزہ فاسد ہو گیا؟ جواب:
اس کا جواب یہ ہے کہ دانتوں میں اٹکا ہوا کھانے کا ذرہ اگر چنے کے دانے سے کم مقدار میں حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سے بچنا مشکل ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مسواک کے ریشے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح تمباکو کا پتا جلا کر دانت صاف کرنا۔ بعض عورتیں تمباکو کا پتا جلا کر اس کی راکھ سے رمضان شریف میں دانت صاف کرتی ہیں، یہ کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر دانتوں کو مل کر دھو لیا جائے کہ پیٹ میں اس کا اثر نہ جائے تو روزے میں کچھ خلل نہیں آتا۔ اسی طرح ٹوتھ پیسٹ یا ٹوتھ پاؤڈر کا استعمال کرنا۔ روزے کی حالت میں فقہائے احناف نے مسواک کی اجازت دی ہے، چاہے وہ خشک لکڑی کی ہو جس میں ایک گونا ذائقہ موجود ہوتا ہے، لیکن ٹوتھ پیسٹ یا ٹوتھ پاؤڈر کا حال اس سے مختلف ہے۔ اس میں بہت محسوس ذائقہ ہوتا ہے۔ مسواک کا نہ اس پر اطلاق ہوتا ہے اور نہ مسواک کی سنت ادا کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے، اس لیے کسی ضرورت شدیدہ کے بغیر اس کا استعمال کراہت سے خالی نہ ہوگا۔ ہاں، عذر کی بنا پر کیا جا سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسواک استعمال کرنا روزے کے اندر جائز ہے، لیکن ٹوتھ پیسٹ یا ٹوتھ پاؤڈر کا استعمال کرنا رمضان کے اندر یہ جائز نہیں ہے، اس سے روزے کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ روزے میں کے کرنا، الٹی کرنا، کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اگر کے منہ بھر کر آئی اور ایک چنے کے برابر یا اس سے زیادہ جان بوجھ کر آمدن واپس لٹا لی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ قضا فرض ہے، کفارہ نہیں ہوگا اس صورت میں۔ اور اگر جان بوجھ کر منہ بھر کے کی تو اس صورت میں بہرحال روزہ فاسد ہو جائے گا، اگرچہ واپس نہ لوٹائے۔ البتہ منہ بھر کے نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ منہ بھر کر اگر کے ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر منہ بھر کر کے نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹ جائے۔ اسی طرح کستن کے میں سے کچھ منہ میں چلی جانا۔ اگر کوئی شخص کستن کے کرے تو اگر منہ بھر کر نہ ہوگی تو روزہ فاسد نہ ہوگا۔ جو کہ کستن کی جائے اور منہ بھر کر نہ ہو اور اگر باختیار حلق کے نیچے اتر جائے تو روزہ فاسد نہ ہوگا۔ اسی طرح اپنے آپ کے ہو جانا، آپ ہی آپ کے ہو گئی تو روزہ نہیں گیا، چاہے تھوڑی سی کے ہوئی یا زیادہ۔ البتہ اگر اپنے اختیار سے کی اور منہ بھر کے کی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر اس سے تھوڑی ہو تو خود کرنے سے بھی نہیں گیا۔ نیز تھوڑی سی کے آئی پھر خود بخود حلق میں لوٹ گئی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا، البتہ اگر کستن لٹائی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ کے ہونے کے بعد کستن کھانا، اگر کسی کو کے ہوئی اور وہ یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس گمان پر پھر کستن کھا لیا اور روزہ توڑ دیا تو بھی قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ اسی طرح روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنا کیسا ہے؟ کیا روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار جائز ہے؟ جواب، یہ امور جائز ہے، مگر جوان آدمی ایسا فعل روزے کی حالت میں نہ کرے جس میں خوف ہے کہ وہ جماع کی طرف راغب کر دے گا۔ روزے میں میاں بیوی دونوں کی شرمگاہوں کا مل جانا۔ سوال یہ ہے کہ زید نے روزے میں دن میں بیوی سے پیار کیا یا بغل گیر ہوا یا ایک نے دوسرے کی شرمگاہ کو ملایا جس سے شہوت پیدا ہو گئی، پھر دونوں علیحدہ ہو گئے تو کیا روزہ ہو گیا؟ جواب، اس صورت میں روزہ ہو گیا، مگر جوان آدمی کو ایسا کرنا اچھا نہیں ہے۔ یہ فتاوی دارالعلوم جلد 6 ہے، صفحہ نمبر 407 ہے۔ روزے میں مزی کا نکلنا۔ سوال یہ ہے کہ روزے میں بیوی کے ساتھ پیار وغیرہ کرنے کی وجہ سے جوش سے مزی آ جائے تو کیا حکم ہے؟ اسی طرح کوئی اگر شخص ویڈیو دیکھ رہا ہے اور ویڈیو دیکھنے کی وجہ سے شہوت کے ساتھ مزی آ جائے تو اس صورت میں بھی اس کا کیا حکم ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ پیار وغیرہ کی وجہ سے جو پانی نکلتا ہے اس کو مزی کہتے ہیں، اس سے روزے میں کوئی نقصان نہیں آتا، البتہ منی کے نکلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر روزہ کو خطرہ ہو تو بوس و کنار جائز نہیں، مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کسی شخص کو اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ پیار اور محبت کرے گا تو اس صورت میں وہ بجماعت اس کو راغب کرے گا تو اس صورت میں اس طرح کرنا مکروہ تحریمی ہے۔
اور اگر اس کو اس بات کا ڈر نہیں ہے تو پھر کرنا جائز ہے۔ روزہ میں محض دیکھنے سے انزال ہو جانا، محض دیکھنے سے یا خیال کرنے سے انزال ہو جائے، منی کا اخراج اور یہ غیر ارادی طور پر ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسا کہ احتلام سے نہیں ٹوٹتا۔ یعنی اگر کسی شخص کو محض شہوت انگیز چیز کے دیکھنے یا سوچنے سے انزال ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی ہے، سونے کی حالت میں منی کے خارج ہونے سے، جس کو احتلام کہتے ہیں، اگرچہ بغیر غسل کیے ہوئے روزہ رکھے روزہ فاسد نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی عورت کے خاص حصے کو دیکھنے سے یا صرف کسی بات کا دل میں خیال کرنے سے منی خارج ہو جائے، جب بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ یہ کتاب ہے بشتی زیور حصہ 11 صفحہ 106 پہ ہے۔ صبح صادق ہوتے ہی بیوی سے الگ ہو گیا، کسی شخص نے بے سبب اس کے کہ اس کو روزہ کا خیال نہیں رہا یا ابھی کچھ رات باقی تھی اس لیے جماع صحبت شروع کر دی، یا کچھ کھانے پینے لگا اور اس کے بعد جیسے ہی اس کو روزے کا خیال آ گیا یا جوں ہی صبح صادق ہوئی فوراً بیوی سے الگ ہو گیا، یا لقمہ منہ سے پھینک دیا، اگرچہ علیحدہ ہو جانے کے بعد منی بھی خارج ہو جائے، جب بھی روزہ فاسد نہ ہوگا، اور یہ انزال جو ہے یہ احتلام کے حکم میں ہوگا۔ رمضان میں جنابت کا غسل صبح کو کرنا، رمضان میں غسل جنابت صبح کو کرنے سے روزہ میں کچھ تو نقصان نہیں آتا، اس سے روزے میں کچھ خلل اور خرابی لازم نہیں آتی۔ روزے میں رومال بگو کر سر پر ڈالنا، ایک شخص روزے میں قصداً رومال بگو کر اس لیے سر پر اوڑھتا ہے تاکہ روزے میں تخفیف ہو، یہ فعل کیسا ہے؟ کیا یہ مکروہ ہے؟ جواب، ابو داود کی روایت اور رد المختار کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح مفتہ بھی قول یہی ہے، ایسا کرنا مکروہ نہیں ہے۔ روزے میں تر کپڑا پہننا یا بار بار غسل کرنا، یہ ہمیشہ گرمی میں پیش آتا ہے، تو اس طرح کرنا کیا ہے؟ روزے میں تر کپڑا پہننا اور 3-4 مرتبہ غسل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس سے روزے میں کچھ فرق آتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے روزے میں کچھ فرق نہیں آتا۔ گرمی کی وجہ سے روزے میں کلی کرنا، روزے میں گرمی کی وجہ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا یا منہ پر پانی ڈالنا، نہانا، کپڑا پانی سے تر کر کے بدن پر ڈالنا، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ روزہ میں خون نکلوانا، سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بذریعہ انجیکشن خون نکلوانا مفسد صوم ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر ایسے ضعف اور کمزوری کا خطرہ ہو کہ روزے کی طاقت نہ رہے تو پھر مکروہ ہوگا، لیکن اگر ضعف کی طاقت نہ پیدا ہوتی ہو تو پھر مکروہ نہیں ہے بلکہ پھر درست ہے۔ تو یہ تھے وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔